بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سندھ باد جہازی کا قصہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہند باد تھا اور وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاقاً سندھ باد جہازی کی حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود سستانے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندھ باد کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھی۔ ضعیف لکڑہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا کہ تم بغداد میں رہتے ہو اور سندھ باد جہازی کو نہیں جانتے۔ راہگیر تو چلا گیا لیکن لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا کہ خداوند، ہند باد اور سندھ باد کے ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ الفاظ سندھ باد نے بھی سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو بلا لاؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہند باد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندھ باد نے اچھی طرح تعظیم سے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھایا اور بولا کہ تم باہر بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہوا۔ کہنے لگا کہ حضور، بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندھ باد نے کہا کہ خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ دولت مجھے کہیں سے مفت ہی مل گئی، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی روداد سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک غلام کو حکم دیا کہ ہند باد کا لکڑی کا گٹھرا اٹھا کر گھر میں لے آؤ۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندھ باد نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضہ میں آ گئی۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ پیسہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلی۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شوقین رہا ہوں، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کہیں دور نکل پڑا۔ دفتن ایک زلزلے کا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمہ سے پانی پیا تو سکون ملا۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور ہار دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائے گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں، چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اسی لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادہ کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ لوگ مجھے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے۔ پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب پر اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔
وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان مجھے پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب منافع جو اس دوران میں فروخت ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانتداری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک تھیلی دینار کی بوڑھے لکڑہارے کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی بھی سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا خوشی خوشی گھر گیا۔